تعلیم اور عطا کو بھی دینی ضرور ہے، لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے، حسن معاشرت۔ اسی طرح کا بیان اور حمد و نعت اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں میں بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ پھر ہم ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ سراسر فطور ہے اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے۔ انشاءاللہ اپنی بچی کو دایا بایا پڑھائیں گے، ہاتھ اٹھا دیں۔ دایا بایا پڑھائیں گے، ہاتھ اٹھایا ہے۔ دایا بایا سے کام نہیں چلے، مکمل پڑھانا ہوگا۔ دھیان رکھیے گا بادشاہ، ایک مثال پیغام ختم کر رہا عورتوں کے حوالے سے، آپ نے بہت دل کو خوش کر دیا۔ میں ڈر گیا تھا کہ جلسہ دوسرے روز کا ہے، پتہ نہیں جلدی ختم ہو جائے گا، لوگ جلسہ چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے، ساتھ نہیں دیں گے، بیچ میں جلسہ ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کا شکر ہے آپ نے ساتھ دیا۔ بادشاہ پیشاب خانے میں گیا، پیر ٹوٹ کر کے گرا۔ بادشاہ چاروں طرف دیکھ رہا تو کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پیر پکا ہوا تھا، پیلا تھا، منہ میں پانی آ گیا۔ چاروں طرف دیکھ رہا تو دیکھ تو نہیں رہا، جھٹ سے اس کو لیا، دھویا، اوپر رکھا۔ رات میں مشاعرہ ہو رہا ہے، ایک لڑکی نے کہا راجا جی میں تو کہہ دوں گی، راجا جی میں تو کہہ دوں گی۔ بادشاہ کے کان کھڑے ہوئے، یہ نالائق لڑکی کھڑی کھڑی کہاں دیکھ رہی تھی؟ اگر آج اس نے پول کھول دیا تو عزت کا جنازہ اٹھ جائے۔ بادشاہ نے سوچا اس کا منہ مارنا ہوگا، جیسے الیکشن میں پیسہ لے کر کے منہ مارا جاتا ہے۔ مٹھی میں پیسہ لیا، قریب آ کر کے بادشاہ کہتا ہے کہے گی کیسے یہ انعام تو لے لے، راجا جی میں تو کہہ دوں گی۔ بادشاہ ادھر کھاتے رہا، لڑکی ادھر سے داغ رہی ہے۔ لڑکی کو سمجھ میں آ رہا کہ بادشاہ اس مسئلے پر بڑا خوش ہو رہا ہے، ادھر بادشاہ کا خزانہ خالی ہو رہا ہے۔ بادشاہ سوچ رہا ہے کہ اس کا پیٹ ہے کہ انڈیا گیٹ ہے، پورا خزانہ خالی ہونے جا رہا ہے تو ماننے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے۔ تو بادشاہ نے کھسیا کر کے کہا کیا کہے گی، بار بار دھمکی دے رہی ہے، اتنا انعام دے دیا پھر بھی خاموش نہیں ہے، منہ بند کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا کہے گی، یہی نہ کہے گی، پیشاب خانے میں بیٹھا تھا، بیگ ٹوٹ کر کے گرا تھا، بڑا پیارا تھا، منہ میں پانی آگے دھو کر کے کھا لیا، کہتے اس نے صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس نے صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس نے صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل، اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ اپنی بیٹی کی شادی فری میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ بیٹا کی شادی فری میں نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ ایک آدمی ہاتھ اٹھایا کہ شادی بھی نہیں کیا، ابھی بیٹا بھی نہیں ہوا۔ بیٹا بیٹی دونوں کی شادی فری میں کریں گے انشاءاللہ۔ تیسرا پیغام تیزی کے ساتھ لا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کے گھر میں پریشانی ہے، آفت ہی آفت ہے، اس کا راز کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 3 وجہ سے آپ کے گھر میں آفت آ رہی ہے، تجربہ کر کے دیکھ لیجیے۔ گناہ ہو رہا ہے اس لیے گھر میں آفت ہے، حرام مال آ رہا ہے اس لیے گھر میں آفت ہے، گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے اس لیے آفت آ رہا ہے۔ گناہ جب تک نہیں چھوڑیں گے، حرام جب تک نہیں چھوڑیں گے، ماحول کو جب تک بدلیں گے نہیں،
तावीज से झाड़ फूक से भी कुछ नहीं होगा, आफत खत्म नहीं होगी आती धीरे। दूसरी बात को याद रखिए, आप गुनाह करते हैं रात में, दिन में, समझते हैं कि तौबा कर लेंगे। गुनाह है क्या चीज, मैं आपको बता रहा हूं। गुनाह कैंसर है, जब तक हाथ नहीं काटेंगे जान नहीं बचेगी, जब तक गुनाह नहीं छोड़ेंगे तरक्की नहीं होगी। गुनाह क्या चीज है? गुनाह बिच्छू की तरह है, छोटा भी काटेगा तो भी तकलीफ होगी, बड़ा भी काटेगा तो भी तकलीफ होगी। छोटा गुनाह करेंगे तो भी आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। गुनाह है क्या चीज? अंगारा है, अंगारा। छोटी सी तीली से बड़ा घर जलकर राख हो जाता है। छोटे गुनाह से बड़ा मंसूबा आपका फेल हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा ये कहां से हो रहा। तीन काम के लिए आप हिम्मत जुटाइए, अल्लाह की मदद आपके साथ होगी। आपकी जेब में पैसा नहीं है, मस्जिद बनाने के लिए खड़ा हो जाइए, अल्लाह की मदद आएगी। आपकी जेब में पैसा नहीं है, आप बेटी की शादी के लिए खड़े हो जाइए, गैब से इंतजाम हो जाएगा। आप गुनाह छोड़ना चाहते हैं, अपनी हिम्मत दिखाइए, अल्लाह आपको गुनाह से बचा लेगा। एक बात, बहुत अहम बात आपको बता रहा हूं, गुनाह करने से आदमी कितना दूर हो गया, खुदा से दूर हो गया। जिंदगी में बरकत नहीं है, कदम कदम पर जिल्लत मिल रही है। तजर्बे की बात है कि नहीं? 500 रुपये आप लेकर के जाते हैं बाजार, झोला आपका भरता नहीं है, पैसा खत्म हो जाता। क्या मतलब हुआ? बरकत उड़ गई है। बरकत क्यों उड़ गई? गुनाह करने की वजह से उड़ गई है। एक अहम बात बता रहा हूं, आदमी को जब पता है कि खुदा हमको देख रहा है तो फिर वो गुनाह क्यों कर रहा है? गुनाह आदमी 4 वजह से करता है कि किसी ने मुझे देखा नहीं, किसी को खबर हुई नहीं, कोई मेरे साथ था ही नहीं, मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। अल्लाह के बंदे, हर वक्त खुदा आपके साथ आप हैं, खुदा आपके साथ है। कोई आपका कुछ बिगाड़े या ना बिगाड़े, जब खुदा बिगाड़ने पर आएगा तो कोई बनाने वाला नहीं होगा। आदमी एक गुनाह करता है, 4 गवाह होते हैं, एक गुनाह पर 4 गवाह। फरिश्ता कंधे पर आपके गुनाह को लिख रहा है। दूसरा गवाह जिस हाथ से, जिस जबान से और जिस आज़ा से आप गुनाह कर रहे हैं वो आपके ऊपर गवाह। नामे आमाल ये आपके ऊपर तीसरा गवाह। जिस धरती पर आप गुनाह कर रहे हैं वो खुदा की है, वो आपके खिलाफ गवाह है। एक गुनाह और 4 गवाह, कहां से बचेंगे? इधर से भी पकड़े जाएंगे, उधर से भी पकड़े जाएंगे, सामने से भी पकड़े जाएंगे, पीछे से भी पकड़े जाएंगे। निकलने का रास्ता क्या है? तौबा। तौबा करने से क्या आता है? 3 इनकलाब आता है, आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। जब आदमी फंसता है तौबा उसको निकाल लेती है। मिसाल दे रहा हूं, गार में एक आदमी बारिश से बचने के लिए जाकर के छुपा, गार की चट्टान से पत्थर गिरा, मुंह को बंद कर दिया, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अल्लाह से दुआ करता है, मेरे परवरदिगार मैंने बुराई से तौबा किया था, जवान लड़की ने जिना करने के लिए कहा था, लेकिन खौफे खुदा में मैंने जिना छोड़ दिया था। उस तौबे के वास्ते से मैं दुआ करता हूँ, इस आगे के पत्थर को हटा लो, जान बचा लो। इधर दुआ करता है, अल्लाह अपने गैब से पत्थर को हटा देता है। जब आप तौबा करेंगे तो जिंदगी से हर रुकावट खत्म हो जाएगी, हर पत्थर हट जाएगा, रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। तौबा से क्या होता है? जवान के हाथ में दारू है, दारू लेकर के गुजर रहा है। हजरत उमर ने देख लिया, जवान को रोका, ऐ जवान रुक जाओ, तुम्हारे हाथ में क्या है? जवान दिल में अल्लाह से कहता है, मेरे परवरदिगार अगर मैं सच बोलूंगा तो इतने कोड़े पड़ेंगे कि जान चली जाएगी। आज जान बचाने वाला तू ही है, आबरू बचाने वाला तू ही है। जवान ने हिम्मत करके कहा, ये दारू नहीं है, ये तो शरबत है। अल्लाह की कुदरत देखिए, जब हजरत उमर ने दारू की बोतल को छीना और खोल करके सूंघा, जवान की तौबा कबूल हो चुकी थी। अल्लाह ने शराब की बोतल को शरबत और सिरके की बोतल बना दिया। तीसरा नमूना दे रहा हूं, 99 आदमी को कत्ल करने वाला तौबा कर रहा है, तौबे की बस्ती में जा रहा है, बीच में इंतकाल हो गया, फरिश्तों में बहस हो गई, इसको जन्नत में ले जाऊंगा। तौबा करने जा रहा था, जहन्नम के फरिश्ते ने कहा मैं इसे जहन्नम में ले जाऊंगा। 99 आदमी को इसने कत्ल किया था। अब अल्लाह का बंदा है, दिल का हाल खुदा को मालूम है। फरिश्तों ने कहा कि खुदा से पूछ लो
یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ جب فرشتے گئے پوچھنے کے لیے تو اللہ نے زمین سے کہا، توبہ کی بستی سے کہا کہ میرے بندے سے قریب ہو جاؤ، اور گناہ کی بستی سے کہا، قتل کی بستی سے کہا کہ تم دور ہو جاؤ۔ اب جب فرشتے پوچھنے کے لیے آئے کہ آدمی جنتی ہے یا جہنمی ہے، کہا کہ ناپو، یہ اگر توبہ کی بستی سے قریب ہوگا تو یہ جنتی ہوگا، اگر قتل کی بستی سے، گناہ کی بستی سے قریب ہوگا تو یہ جہنمی ہوگا۔ اللہ نے حکم کر دیا تھا، توبہ کی بستی کو وہ قریب آ چکی تھی، جنت میں لے جایا گیا۔ کسی کو دل کا حال معلوم نہیں تھا، خدا کو دل کا حال معلوم تھا۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے، خطا تو نہیں چھوڑی، کوئی سیاہ نہیں چھوڑا، بس اب کرتا ہوں میں توبہ، الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے۔ کھلونا ہاتھ کا تو نے بنا رکھا ہے شیطان نے، بس اب کر بنا لیا تو نہ تو بندہ، الہی در گزر کر دے۔ انشاءاللہ توبہ کریں گے ہاتھ اٹھائیں، بڑھاپے میں توبہ کریں گے ہاتھ اٹھائیں، مصیبت میں توبہ کریں گے ہاتھ اٹھائیں، غریبی میں توبہ کریں گے ہاتھ اٹھائیں۔ دیکھیے پھنستے جا رہے ہیں آپ لوگ، دماغ سے تیار آپ لوگ نہیں ہے۔ اگر 2-4 بار اور غلطی کیے تو آپ کو دعا دینے کے بجائے جنازہ ہی پڑھ کر کے چلے جائیں۔ جو توبہ کل کرنی ہے وہ آج کرنی ہے، جو آج کرنی ہے وہ ابھی کرنی ہے، بعد میں آپ کو موقع نہیں ملے گا۔ بڑھاپا کس نے دیکھا؟ غریبی آئے گی توبہ کا موقع نہیں ملے گا، بڑھاپا آئے گا توبہ کا موقع نہیں ملے گا۔ جو کل کرنا ہے وہ آج کرنا، جو آج کرنا ہے وہ ابھی کرنا ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا، 3 نمونہ نکل چکا ہے، چوتھا پیغام لے کر کے آ رہا ہوں، بہت خوبصورت، بہت پیارا آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ یہ پورا جلسہ ہے، غریبوں کی بستی ہے، غریبوں کا مدرسہ ہے، اس کے حوالے سے آپ لوگ جلسہ سن رہے ہیں۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کل کے جلسے کو بھی قبول فرمائے، آپ کی غریبی کو اللہ دور فرمائے۔ سیلاب سے یہ علاقہ مر جاتا ہے اور یہاں کے لوگ پنجاب کھٹتے ہیں، بڑی محنت اپنی غریبی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں خزانے غیب سے اللہ آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، روزی میں برکت عطا فرمائے۔ سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ انسان بنا ہے مٹی سے، شیطان بنا ہے آگ سے۔ آگ اور مٹی دونوں میں کون بڑھ کر کے ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آگ سے بڑھ کر کے مٹی ہے، جس سے انسان بنا ہے۔ مٹی کی 4 خوبی ہے، اگر ہمارے اندر آ گئی تو اللہ ہماری غریبی کو دور کر دے گا، ہمیں غریب بنا دے گا۔ راز سنیے گا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، غریبی کیسے دور ہوگی، آپ کی پریشانی کیسے دور ہوگی، یہ راز میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سنیے گا۔ انسان بنا ہے مٹی سے، شیطان بنا ہے آگ سے۔ آگ بڑھ کر کے ہے یا مٹی بڑھ کر کے ہے؟ میں آپ کو سنا رہا ہوں، آگ سے بڑھ کر کے مٹی ہے۔ آگ کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے، مٹی کے بغیر انسان زندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ گائے ہے، گائے کو گھاس چاہیے، مٹی سے گھاس تیار ہوتی ہے، اس کو آگ کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مٹی نہ ہو، زمین نہ ہو، آدھی آگ ہو تو انسان زندہ نہیں رہے گا، برباد ہو جائے گا۔ لیکن آگ نہ ہو تو دنیا میں ہر جگہ مٹی ہے، زمین ہے، زمین پر انسان بستا ہے، سب لوگ بستے ہیں۔ آگ کے بغیر انسان دنیا میں زندہ رہ سکتا ہے، لیکن مٹی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ مٹی کے اندر 4 خوبی ہے۔ پہلی خوبی کیا ہے؟ یہ عیب کو چھپا دیتی ہے۔ آپ کا مردہ ہے، مر گیا، آپ کا مردہ ہے، زندہ تھا، مر گیا، اس کو آپ کھود کر کے مٹی کے اندر ڈال دیتے ہیں، اس کا ہر عیب، بدبو، تدبو سب چھپ جاتا ہے، مٹی چھپاتی ہے۔ تو اپنے پڑوسی کے عیب کو چھپانا، اپنے پڑوسی کے عیب کو اچھالنا نہیں، اپنے گھر کے عیب کو چھپانا،
اس کو اچھالنا نہیں ہے، یہ مٹی کی پہلی خوبی ہے۔ دوسری خوبی دیکھیے، مٹی قبول کرتی ہے، پانی برستا ہے اس کو اندر جذب کر لیتی ہے، اندر لے لیتی ہے، اوپر سے پانی برسا زمین اندر لے لیتی ہے۔ آپ کو جلسہ میں سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ نے دل کے اندر لے لیا، اللہ آپ کو غنی کر دے گا، آپ کی غریبی دور ہو جائے گی۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، آپ دیکھیں گے نیچے گوبر ہے اوپر گلاب ہے، نیچے گوبر ہے اوپر گلاب ہے، زمین کے اوپر گوبر، گوبر کے اوپر گلاب۔ گلاب کہاں پیدا ہو رہا ہے؟ گوبر میں پیدا ہو رہا ہے۔ تو زمین میں پودا پھلتا ہے اور پھولتا۔ آپ اپنے دل کی زمین کے اندر اخلاق کو لائیے، اللہ ایسے ہی آپ کو چمکا دے گا، مہکا دے گا، پھول کی طرح آپ کو قیمتی بنا دے گا۔ ہاتھ تو آپ ملاتے ہیں لیکن آپ کا دل ملتا نہیں ہے، دل میں کینہ بھرا ہوا، تو غریبی آئے گی، غریبی ختم نہیں ہوگی۔ غریبی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، دل کے اندر پھول کھلانا ہوگا، اخلاق کا، اخلاق کا۔ ہاتھ ملاتے ہیں، دل بھی ملانا پڑے گا۔ چوتھی بات کو یاد رکھیے، زمین کے اندر عاجزی ہے، آپ اپنے اندر عاجزی پیدا کیجیے۔ دوسرا ہم سے اچھا ہے، ہم دوسرے سے اچھے نہیں ہیں، اسی دن آپ کی ترقی شروع ہو جائے گی۔ جس دن آپ نے اپنے کو اچھا سمجھا، دوسرے کو برا سمجھا، اسی دن سے آپ کی بربادی شروع ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں گے ایک مینا ہے، ایک بکری، بکری اور مینا میں کیا فرق ہے؟ مینا کو دودھ کھلایا جاتا ہے، لاوا کھلایا جاتا ہے، مینا کو پیار سے پوسا جاتا ہے، پالا جاتا ہے، لیکن بکری کو پوس پال کر کے ذبح کیا جاتا ہے۔ کیونکہ بکری میں کرتی ہے، اور مینا کہتی ہے میں کچھ نہیں، مینا کہتی ہے میں کچھ نہیں، اور بکری کہتی ہے میں وہ کچھ نہیں۔ اب اس کی ہڈی توڑی جاتی ہے، اس کی کھال کھینچی جاتی ہے، جس کے اندر تکبر ہے اس کو ذلیل ہونا پڑتا ہے، جس کے اندر سے تکبر نکل گیا اس کو عزت دی جاتی ہے، بیٹے کی طرف پالا جاتا ہے۔ آپ کی غریبی، آپ کی پریشانی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سینے کے اندر ادب نہیں ہے، کینہ بھرا ہوا ہے اور اختلاف ہے، محبت نہیں ہے، ہم دوسرے کو معاف نہیں کرتے، دوسرے کی مدد نہیں کرتے، اور دوسرے کی ضرورت میں کام نہیں آتے۔ جب دوسرا سکھ میں ہوتا ہے تو ہم کو تکلیف ہوتی ہے، جب دوسرا دکھ میں ہوتا ہے تو ہم کو خوشی ہوتی ہے، اس لیے ہم برباد۔ دو مثال دیتا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سنیے۔ امیر بھی آیا نبی سے ملنے کے لیے، غریب بھی آیا نبی سے ملنے کے لیے۔ غریب پہلے آیا، امیر بعد میں آیا۔ نبی کا ارادہ ہوا کہ میں پہلے امیر سے ملتا ہوں، بعد میں اس غریب سے مل لوں گا۔ اللہ نے روک دیا کہ پہلے آپ غریب سے ملے، اس کے بعد آپ امیر سے ملے، پہلے آپ غریب سے ملے، اس کے بعد آپ امیر سے ملے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے پروردگار بات کیا ہے؟ میں تو اس امیر سے اس لیے پہلے ملنا چاہتا ہوں کہ یہ مسلمان نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جائے، اور میں غریب سے بعد میں اس لیے ملنا چاہتا ہوں کہ وہ پہلے سے مسلمان ہے، گھر کا آدمی ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ وہ امیر اس کے اندر طلب نہیں ہے، یہ غریب ہے اس کے اندر طلب ہے۔ جو طلب رکھتا ہے اس کو پہلے موقع دیجئے، جو طلب نہیں رکھتا اس کو پہلے موقع مت دیجئے۔ دوسری بات یاد رکھیے، جنت اور جہنم دونوں میں مناظرہ ہوا۔ جنت نے کہا، جہنم نے کہا کہ میں جنت سے بڑھ کر کے ہوں۔ تو جنت نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ میرے پیٹ میں قارون ہے دولت والا، میرے پیٹ میں فرعون ہے کرسی والا، اور جنت تمہارے پیٹ میں کون لوگ ہیں؟ غریب لوگ ہیں، ٹیچر پھٹیچر لوگ ہیں۔ تو جنت نے کہا کہ خدا سے پوچھ لو کس کا رتبہ بڑا ہے؟ جنت کا رتبہ بڑا ہے کہ جہنم کا رتبہ بڑا ہے؟ اب جہنم نے خدا سے پوچھا کہ میرے پروردگار جنت اور جہنم میں کس کا رتبہ بڑا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ تم میرے غصے کی جگہ ہو، تمہارا رتبہ جنت سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ جنت میری خوشی کی جگہ ہے، انعام کی جگہ ہے، سکھ کی جگہ ہے، خوشی کی جگہ ہے، اور تم میرے غصے کی جگہ ہو، وہ میری خوشی کی جگہ ہے۔ جو اس کا رتبہ ہے وہ تمہارا رتبہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ غریب کو گلے لگائیں کہ ہاتھ اٹھائیں، الیکشن میں داڑھی پاؤں پکڑے کے ہاتھ اٹھائیں،
तवाज़ो का तरीक़ा सीख लो लोगों सुराही से, कि जारी फैज़ है और झुकी जाती है गर्दन भी। जो अहले वस्फ़ होते हैं हमेशा झुक के चलते हैं, कि सुराही सर निगोह कर भरा करती है पैमाना, सुराही सर निगोह कर भरा करती है पैमाना। मोहब्बत की तजल्ली से कुदरत दूर होती है, मोहब्बत वजह तस्कीने दिल रंजूर होती है। कली बनती है जन्नत की जमाले हूर होती है, यही वो आग है जो मुस्कुरा कर नूर होती है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएं कि आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।